مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام مورس کینیڈی جون ہے اور میں ایشیا گڈ نیوز ٹی وی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ راست باز زندگی کے بارے میں ہم بائبل مقدس سے سیکھیں گے کہ بائبل مقدس راست باز زندگی جو بائبل مقدس چاہتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ زبور ایک جو داؤد کے معرفت لکھا گیا اس کو پڑھ کر سناؤں گا۔ یہاں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جو اپنے وقت پر پھلتا اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے وہ بارآور ہے۔ شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں مبارک اس شخص کے حال کو کہا گیا ہے، اس شخص کو مبارک کہا گیا، اس بہن کو مبارک کہا گیا ہے جو ان تین طرح کے لوگوں کے ساتھ جن کی رفاقت نہیں ہے۔ بلیسنگ یا مبارک یا بابرکت وہ شخص ہیں جن کو خدا کی طرف سے فیور ملتی ہے یا جن کو خدا کوئی بینیفٹ دیتا ہے۔ اور کن کو دیتا ہے خدا بینیفٹ؟ جو ان تین طرح کے لوگوں کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے۔ اس بینیفٹ کی وجہ سے جو خوشی آتی ہے اس حالت کو مبارک کہا گیا ہے، اس حالت کو بلیسنگ کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شخص بلیس ہے، وہ خاتون بلیسڈ ہے جو ان تین طرح کے لوگوں کے ساتھ نہیں رفاقت رکھتے۔ لکھا ہے کہ وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ شریر کون ہے؟ وہ ان گاڈلی لوگ کون ہیں؟ جو خدا کو نہیں مانتے یا جو خدا کے کلام پر دھیان نہیں دیتے یا جو خدا کے کلام کی ریسپیکٹ عزت اپنی زندگی میں نہیں کرتے۔ تو وہ شخص جو ہے اور ان کے ایگزامپل کو فالو کرنے والا شخص جو ہے وہ خدا کا بندہ، وہ راست باز نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں شریروں کی صلاح پر نہیں چلنا یا جو شخص ہیں ان کے ایگزامپل کو فالو نہیں کرنا۔ تو پہلی بات یہ ہمیں سکھائی گئی۔ اور دوسری بات یہ لکھی گئی، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ سو خطا کاروں کی راہ میں خطا کار، بائبل مقدس خطا کار کس کو کہتے ہیں؟ بائبل مقدس خطا کار اس کو بولتے ہیں جو خدا کے نافرمان ہوتے ہیں، جو خدا کو ڈینائی کرتے ہیں۔ وہ شخص جو ہے وہ خطا کار ہے، جو ہمیشہ جن کی زندگیوں سے جو ہمیشہ گناہ کی طرف راغب رہتے ہیں، جو اپنی جسم کی خواہش کو پورا کرتے ہیں، جو اپنی سوچوں پر چلتے ہیں، جو خدا کے کلام سے قوت حاصل نہیں کرتے۔ وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص خطا کار ہے۔ اور تیسری بات جو لکھی گئی ہے وہ لکھا گیا ہے کہ وہ اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ تو ٹھٹھا باز کون ہے؟ جو خدا کے کلام کو، جو خدا کی باتوں کو مذاق میں اڑاتے ہیں، جو خدا کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتے، جو خدا کی بات کو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، وہ شخص جو ہے ٹھٹھا باز ہے۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ان کی مجلس میں جو شخص بیٹھتا ہے وہ شخص مبارک نہیں، وہ شخص بلیس نہیں۔ تو بلیس وہ شخص ہے جو ان کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ تو یہاں تین چیزیں ہم سیکھتے ہیں کہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، جو خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، جو ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ تو یہ تین طرح کے لوگوں کے ساتھ جو شخص رفاقت نہیں رکھتا وہ شخص مبارک ہے۔ اور کون راست باز زندگی کیسی ہے؟
وہ زندگی ایسی ہے جو جس کی لکھا ہوا ہے آگے، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اس کی خوشی جو ہے، اس کا دھیان، اس کو جو خوشی ملتی ہے وہ خداوند کے کلام سے ملتی ہے، اس کو جو قوت حاصل ہوتی ہے خدا کے کلام سے حاصل ہوتی ہے، اس کا دل جو ہے ہمیشہ خداوند کے کلام کو پڑھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں سے خوشی محسوس کرتا ہے، وہ شخص جو ہے مبارک ہے۔ لکھا ہوا ہے بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، یشوع کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں خداوند جب موسیٰ کی رحلت ہو گئی اور یشوع جب خداوند بنی اسرائیل کی لیڈرشپ یشوع کے ہاتھ میں آئی تو خداوند نے اس کے ساتھ کلام کیا اور اس کو کہا کہ یہ شریعت کی جو کتاب ہے اس پر دن اور رات تیرا دھیان رہے، دن اور رات تجھے اسی کی فکر رہے، تو اسی کے اندر غور و فکر کر، تو میڈیٹیٹ کر، تب تجھے اسی شریعت کی کتاب میں سے تجھے جو ہے، اسی کلام میں سے تجھے جو ہے وہ اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص مبارک ہے جس کا دھیان دن اور رات خدا کے کلام میں رہتا ہے، اور بائبل مقدس یہ بتاتی، خدا ہمیں یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اقبال مندی کی راہ نصیب ہو تو اقبال مندی کی راہ جو ہے وہ خدا کے کلام ہی سے ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے، درخت کی مثال دے کے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جو اپنے وقت پر پھلتا اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ تو بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ اس شخص کی زندگی کیا ہوگی، جو شخص جس کا دھیان، جس کے خوشنودی، جس کی خوشی خداوند کے کلام میں ہے، جس کے منہ کی باتوں میں ہے، وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہو۔ وہ اس درخت کو ہر وقت جب بھی اس کے پانی کی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ خوراک اس کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے، ٹھیک، اور اس کا پتا نہیں مرجھاتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ ہماری زندگی میں جب ہم خدا کے کلام کے ساتھ، جب ہم خدا کے کلام پر اپنا دن اور رات دھیان دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہماری فیملی محفوظ رہتی ہے، ہمارے جو ہے بچے محفوظ رہتے ہیں، ہماری زندگی محفوظ رہتی ہے، اور شیطان جو ہے، ابلیس کے جو منصوبے ہیں وہ ہماری زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کیونکہ ہم دن اور رات ہم خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میڈیٹیشن، مشرق کے اندر میڈیٹیشن جو ہے وہ اسے کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذہن کو خالی کرتے ہیں، وہ اپنے ذہن کے اندر سے سوچ اور خیال کو نکال دیتے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک شیطانی عمل ہے، اس وجہ سے کہ جب آپ کسی چیز پر ارتکاز کرتے ہیں اور جب آپ کسی چیز پر دھیان دیتے ہیں اور جب آپ کا ذہن خالی ہوتا ہے، جب آپ کی سوچ خالی ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے بیڈ اسپرٹس آتی ہیں، بد روحیں آتی ہیں اور اس میں بسیرا کرتی ہیں۔ تو آپ جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں میڈیٹیٹ کس پہ کرنا ہے؟ ہمیں میڈیٹیٹ کرنا ہے خدا کے کلام پر، اور دن اور رات کرنا ہے، دو وقت کون سے ہیں؟ یعنی دن اور رات، یعنی 24 گھنٹے جب ہم اس پر دھیان دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، اگر یشوع کی زندگی سے آپ دیکھیں تو یشوع بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا، اور جو بنی اسرائیل کو جو ہے وہ جو ہے مقدس ملک کے اندر، ملک کنعان کے اندر لے کے گیا، اور اس نے جو ہے بنی اسرائیل کو وہاں داخل کیا، اور اس کو راہ کیسے نصیب ہوئی؟ اس کو جب خداوند نے بتایا، اس کو جب سکھایا کہ جب تیرا دھیان، جب تیرا دل، تیری خوشی خدا کے کلام میں ہوگی تو وہیں سے تجھے جو ہے
اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ تو جو کچھ وہ کرے، یہاں لکھا ہے، اور وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جو اپنے وقت پر پھلتا اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارآور ہوگا۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں کامیابی ہو، آپ کی بچوں کی زندگی میں کامیابی ہو، تو آپ خدا کے کلام پر دن اور رات دھیان دیں، اور اسی سے آپ کے بچوں کو بھی کامیابی ملے گی اور آپ کو بھی کامیابی ملے گی، ٹھیک ہے، آپ کو بھی اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ اور شریروں کے بارے میں آگے بتایا گیا کہ شریر ایسے نہیں ہیں۔ شریر کون ہے؟ وہ جو خدا کے کلام کو عزت نہیں دیتے، جو خود اپنی زندگی خدا کے آگے پیش نہیں کرتے، جو اپنی زندگی خدا کو حضور وقف نہیں کرتے، جو اپنی سوچ اور اپنے بدن کے خیالوں کے مطابق چلتے ہیں۔ یاد رکھیں، خدا کے کلام میں ایک بات آپ کے ساتھ اور میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں ہماری جو سوچ ہے، انسانی سوچ، اس سے کیا نکلتا ہے، بد انسان کے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ یہاں لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقہ، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ یہ خدا کے کلام سے ہم نے غلطیوں اس کا 5 باب اور اس کی ہم نے 18 سے لے کے 20 آیت تک 21 آیت تک ہم نے پڑھا۔ تو جسم کے کام جو ہے، ہمارے بدن سے یہ چیزیں نکلتی ہیں، ہمارے بدن سے ہمیشہ غلط طرح کی چیزیں نکلتی ہیں، جو بدن کے کام جو ہیں، بدن کے خیال جو ہے، خدا کو خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، اور جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ہم اس کے مطابق چلیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کس طرح سے چلنا ہے؟ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے، ہمیں خدا کے کلام کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ جب ہم اس پر چلیں گے تو ہم مبارک ہوں گے، ہماری زندگیاں مبارک ہوں گی، ہمارے بچوں کی زندگیاں مبارک ہوگی۔ تو یہاں لکھا ہوا شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ یاد کریں، کسی بیج کے اوپر سے جو چھلکا اترتا ہے وہ اسے ہم بھوسا کہتے ہیں، اور وہ بھوسا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوا کے اختیار میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا کے عملدار ایک حاکم کون ہے؟ وہ شیطان ہے، اور جب کوئی چیز اس کے اختیار میں ہوتی ہے تو وہ کسی ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتی، وہ ایک جگہ رک نہیں سکتی، اور وہ ہمیشہ ہوا کے اختیار میں ہوتی ہے، جو ہوا جہاں چاہتی ہے اسے اڑا لے جاتی ہے۔ ان کی زندگی پھلدار نہیں ہوتی، ان کی زندگی سے کسی کو جو ہے فیض حاصل نہیں ہوتا تھا، ان کی زندگی سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر خدا کے کلام کو اولویت نہیں دی، خدا کے کلام کو عزت نہیں دی۔ تو شریر کیا ہے؟ وہ بھوسے کی مانند ہے۔ اس لیے شریر کیا ہوگا اور کیا ہوگا آگے جا کے؟ شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، کیوں نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں۔ شریر صادق کے ساتھ نہیں رہ سکتا، شریر کو جو ہے الگ کر دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا، خدا کی کلیسیا سے الگ کر دیا جائے گا، خدا کے لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، آج ہمیں سوچنے کا وقت ہے، ہمیں دیکھنے کا وقت ہے کہ آج ہماری زندگی کس طرح کی ہے۔ کیا ہم بھوسے کی مانند ہیں یا اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا؟ اگر ہمارا دھیان خدا کے کلام میں لگا رہتا ہے، دن اور رات ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں، خدا کے کلام کو میڈیٹیٹ کرتے ہیں، ہم اس کی جگالی کرتے ہیں، ہم اس کو اپنے اندر جو ہے کام کرنے دیتے ہیں، جب ہم اس کے آگے اپنی ذات کو، اس کے آگے ہم اپنی خواہشوں کو اس کے آگے جو ہے رک نہیں دیتے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر جو ہے خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں برکت بخشتا ہے، اور خدا کے کلام کے سبب سے جو ہے ہماری زندگیاں پھلدار ہونا شروع ہوتی ہیں، خدا کا روح ہماری زندگیوں کے اندر کام کرنا شروع کرتا ہے۔ تو لکھا ہے، اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے۔ یاد رکھیں، شریر جو ہے ہمیشہ تلک کی زندگی کے لیے نہیں، وہ اس بھوسے کی طرح ہے جو ایک دن جلا دیا جاتا ہے۔ تو آپ کو
اس آپ کو وہ پھل پیدا کرنا ہے، آپ کو اپنی زندگی سے پھل پیدا کرنا ہے۔ تو خدا خطا کاروں کی راہ کو جانتا ہے، خدا کی نظر خطا کاروں کے اوپر دن اور رات لگی رہتی ہے۔ خدا آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو جانتا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جو کوئی میرے ممسو کو چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ آپ پر خدا کی نظر ہمیشہ ٹھہری رہتی ہے، تاکہ آپ کے بچوں پر خدا کی نظر ٹھہری رہتی ہے۔ اگر آپ خدا کے کلام میں قائم رہیں گے اور وہ آپ کی زندگی میں قائم رہے گا تو پھر جو ہے ہماری زندگیاں پھلدار ہوں گی۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ خدا یسوع مسیح ہماری راہ ہے۔ یہاں لکھا ہے صادقوں کی راہ کو جانتا ہے، تو خداوند ہماری راہ ہے، ٹھیک ہے۔ خداوند لکھا ہے کلام مجسم ہوا، خداوند ہماری راہ ہے، وہ ہماری زندگی ہے۔ راہ، حق اور زندگی وہ ہے۔ تو جب ہم خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، جب ہم اس کے کلام کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیتے ہیں، تو ہماری زندگیاں نہ صرف ہماری زندگیاں بلکہ ہمارے بچوں کی زندگیاں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو آج کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ان باتوں پر غور کریں اور اپنی زندگیوں کے اندر خدا ان کو جو ہے کام کرنے کا موقع، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کو ضرور ٹچ کریں۔